سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک، فیہا اس میں، قومن جبارین، زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لَنَدْخُلَہا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو، نکال دو، منہا، اس سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس زمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن یخرجو، پھر اگر وہ نکل جائے، منہا، اس سے، فَإِنَّا، پس بے شک، داخلون، ہم داخل ہوں گے۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں داخل ہوں گے۔ کہنے لگے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں پہ رہیں گے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہی ہم جائیں گے۔ تو یہ کتنی ناسمجھی کا مطالبہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ان کو نکالو گے تو ہی جائیں گے۔ تو یہ زوال یا فتح قوم کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ملک شام میں داخل ہو جائیں، یہ زمین تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ تو موسیٰ کی قوم کہنے لگی، ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں تو بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو وہاں سے نکالیں گے تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے، پھر تم لوگوں کا کیا کمال، تم لوگ کیا کرو گے جہاں وہاں پہ جا کے، تم لوگوں کی آزمائش کیسی؟ اللہ نے کہا تھا بس داخل ہو جاؤ، مدد تمہیں اللہ تعالیٰ کی خود بخود آ جائے گی، آسانیاں مل جائیں گی، لیکن ہمت سے کام لو۔ لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا ہی نہیں۔ اعلیٰ، کہنے لگے، راجلانی، دو مرد، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو کہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ تو جو لوگ ان میں سے اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے، انعم اللہ، عنایت کی تھی، علیہما، جن پر، تو اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا کرم کیا تھا، جن پر اپنی عنایت کی تھی، وہ کہنے لگے، ادخلوا، داخل ہو جو، علیہم الباب، ان میں دروازے سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس زمین میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا، پس جب، دخلتموہ، تم اس میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّکُم، پس بے شک تم، غالبون، تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، تمہاری ہی فتح ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَکَّلُوا، پس توکل کرنا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو جو لوگ ان میں سے اللہ سے ڈرتے تھے، تو جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کہ دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازے سے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جب وہ سوئے ہوں گے تو ان پر حملہ کر دینا، تو اس طرح اللہ تم اندر داخل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، زمین تمہارے نام، تم اس صحرا سے نکل جاؤ گے اور نارمل جو لائف ہے وہ گزارنے لگ جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ گئے ہی نہیں۔ پھر ان کا نیکسٹ مطالبہ پھر آ گیا وہی، قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، لن ندخلہا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی۔ تو اس مشورے کے بعد، ان لوگوں کے مشورے کے بعد، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، جو مرضی بولی جو، ہم کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، مادامو، جب تک رہیں گے، فیہا، اس میں، تو جب تک وہ سرکش لوگ جو ہیں وہ اس میں رہیں گے ہم اس میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ، پس جاؤ، انت، آپ، تو آپ جاؤ، وربک، اور آپ کا رب، ایسا کریں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے وہاں پہ، فقاتلا، پس ان سے لڑو، انا، بے شک، ہاہنا، یہی ہیں، قاعدون، ہم بیٹھے ہوئے، تو ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، تم اور تمہارا رب جاؤ، لڑائی کرو، اس زمین پہ قبضہ کر لو، اور ہم پھر وہاں پہ آ جائیں گے۔ اعلیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی، سوائے اپنے نفس کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرا جو اختیار ہے صرف مجھ پر ہے، وَأَخِي، اور میرے بھائی پر، میں اب خود کو، اپنے نفس کو تو سمجھا سکتا ہوں، اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، تو فَافْرُقْ، پس جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور فاسقوں کی قوم کے درمیان۔ تو اے میرے رب،
ان فاسقوں میں اور ہم میں جدائی ڈال دے. ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں. میں اپنے بھائی کی ذمہ داری لیتا ہوں, اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. کو بہت سمجھا چکا, تیری عنایات ان پر بہت ہو چکی. اب جو ہے وہ میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا, تو ہم میں جدائی ڈال دے. قالا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا, فَإِنَّهَا پس بے شک وہ کیا, وہ ملک, محرمۃ حرام ہے, علیہم ان پر, 40 40 سنتاً سال تک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. اب وہ وہاں نہیں جا پائیں گے. یتیہون بھٹکتے پھریں گے, فی الارض زمین میں, وہ زمین میں ہی بھٹکتے پھریں گے. فلا تاسا پس تم مایوس نہ ہونا, علی القوم الفاسقین فاسقین کی قوم پر. فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے, وہ وہاں نہیں جا سکتے, وہ یہیں بھٹکتے پھریں گے. تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوسناک. اللہ تعالیٰ نے وہ زمین ان پر حرام کر دی اور سزا کے طور پر وہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. تو یہاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی. ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوہ اتارا گیا, پتھروں سے ان کے لیے پانی نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا ہے وہ پتھروں پر مارا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہو گیا. تو یہیں تو رات نازل ہوئی. پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی, اور اس کے 3 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دار فانی سے کوچ کر گئے. پھر آپ علیہ السلام کے خلیفہ جو تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام, وہ نبی بنائے گئے. 40 سال کے بعد حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ نکلے, اور دوسرے پہاڑ سے بھی باقی جو تھے بنی اسرائیل ان کے ساتھ چلے گئے, اور آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کا جو محاصرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور حطتن کہیں, یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا اور حطتن کی بجائے ہنتتن کہنے لگے. تو ہم سورۃ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جس کے بارے میں حطتن ان کو کہا گیا تھا بولنے کو, لیکن انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا.